نکلنا تھا میں کہ ہفتے کا سبق آج ہی پڑھا لوں گا، تھوڑا سا نہ ہے، کوشش تو کرتا ہوں نا کہ پھر بابی ہوں مسلسلات کی اجازت میں انشاءاللہ یہ نہ پڑھ لوں گا انشاءاللہ، اس میں سے پڑھ لیں ایک باب پڑھ لیں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران القرابة والصدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا معاذ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نقل وكان أحب أمواله إليه بيرها وكانت مستقبلا للمسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ایک مرتبہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مدینہ منورہ میں ایک موضوع فرمائے لگے کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے متفقہ طور پر جو مختصر درود شریف منقول ہے وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث شریف کی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ باقی ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے اکابر حضرات، ہمارے مشائخ عام طور پر جو مختصر درود شریف تلقین کرتے ہیں وہ یہ ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ النبی الأمی۔ لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمت نازل ہوں گے۔ پڑھ لیں۔ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس رضي الله عنه فلما انزلت هذه الايه لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرها وانها صدقه لله ارجو برها وذكرها عند الله وضعها يا رسول الله حيث أراد الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ذلك مال رابح ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك طارقا بالياء. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن غياث بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابو طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا، جب مدینہ منورہ میں اکثر الانصار مدینہ بالمدینہ مالا کا مدینہ منورہ میں انصار میں سے زیادہ مال والے تھے، ان کے کھجور کے باغات تھے۔ وکان احب امواله الیہ بیرحا ہے، ان کے مالوں میں سے سب سے زیادہ پسندہ مال بیرحا، یہ باغ تھا، کھجور کا باغ تھا اور یہ مسجد نبوی شریف کے سامنے تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آپ تشریف لے جاتے، اس باغ میں کبھی داخل ہوتے۔ وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا مِن
من فیہا طیب، تو اس کا پانی بڑا ہے، یعنی بڑا عمدہ پانی تھا، اس کا پانی میٹھا پانی تھا، تو اس کا آپ کا یعنی آپ اس کنویں سے آپ پانی نوش فرماتے ہیں. وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. ساتھ میں کر رہا تھا اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ. میں ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر تھا، وہاں پر ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے یہ اس کنویں کی نشان یعنی جار کی نشاندہی فرمائی کہ آپ باب فہد ہے نا، باب فہد، یہ باب فہد کس جانب بنے گا؟ یہ مشرق نہیں، شمال کی جانب ہے، شمال جنوب کی جانب تو قبلہ ہے، شمال کی جانب احد پہاڑ شمال کی جانب ہے. آپ باب فہد میں داخل ہوں تو باب فہد 21 نمبر دروازے کے پاس ہیں، وہ مجھے لے کر آئے. وہاں پر 3 دائرے بنے ہوئے. ہمارے یہ درمیان والا جو دائرہ ہے فرمایا یہ اسی کنواں ہے، یہ اسی کنویں کی جگہ پر ہے کہ جو بیرہا باغ تھا یادنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لاتے اور ہیں اس مبارک کنویں کے پانی سے آپ پانی نوش فرماتے ہیں، تو اسی نشان ہے. یہ 21 نمبر دروازہ ہے، اس میں داخل ہوں تو اگر قالین وغیرہ اٹھے ہوئے ہوں تو وہاں 3 گول دائرے بنے ہوئے ہیں، تو درمیان میں جو دائرہ ہے وہ اسی جگہ پر ہے. پورا ہو گیا. ہاں پڑھ کوئی کر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخان او في ذكر فصلى ثم انصرف وعد الناس وامرهم بالصدقه فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني اريدكم اكثر اهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكفين اللعن وتكفين العشير ما رايت الا حساب عقل ودين اذهب يلوك الرجل الحازم يختارون يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار الى منزله جاءت زينب ابنة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال اي الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ائذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حديث لي فأردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه ولده احق من تصدقت به عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم